میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شعیب وینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور اور پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی حکومت کا اجلاس، سیلاب ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ عالمی رینکنگ میں کراچی بندرگاہ کا ہائی جمپ 405 سے 61ویں نمبر پر آ گئی۔ بھارتی کپتان کو محسن نقوی سے ہاتھ ملانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا۔ لاہور ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن، کارروائیاں جاری کر دیں۔ دیپالپور میں سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پیٹرول پمپ لوٹنے کا واقعہ، عملے سے بھاری رقم لوٹی گئی۔ لسٹر ٹاؤن میں آستانہ عالیہ اویسیہ میں حضرت خواجہ اویس قرنی کا سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ کمشنر سہیوال اور ڈپٹی کمشنر کا چیچا ودنی اور سہیوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ چیچا ودنی سیلابی ریلے کی وجہ سے چیچا ودنی سے کمالیہ تک کی سڑک بند، فیصل آباد، گوجرا اور کمالیہ کو ملانے والی سڑک بھی بحال نہ ہو سکی۔ مامو کانجن میں ڈاکو دیہاتیوں کے ہتھے چڑھ گئے، خوب پٹائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ معروف کرکٹر احمد شہزاد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کمالیہ پہنچ گئے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سیلابی ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ این ڈی ایم اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری ریلیف اقدامات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کو پاک فوج کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی استحکام، اقتصادی اصلاحات اور قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مستقبل کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ ملک کی تجارت کو 54% سنبھالنے والی کراچی پورٹ عالمی درجہ بندی میں تیزی سے اوپر آنے میں کامیاب ہو گئی، 405 سے 61ویں نمبر پر آ گئی۔ امریکی تجارتی وفد نے وزارت بحری امور کا دورہ کر کے پاکستانی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سیکریٹری بحری امور نے امریکی وفد کو پاکستان کی بندرگاہوں پر سہولیات اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ دی۔ سیکریٹری بحری امور نے بتایا کہ پورٹ قاسم میں کنٹینر کارگو اور آف ڈاک ٹرمینلز میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ امریکی وفد کو سیاست اکنامک زونز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن لاہور کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ لاہور کی بڑی سڑکوں، بازاروں اور تجارتی مراکز میں کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور سے نمائندہ مشرق ڈیجیٹل محمد اظہر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت صوبائی دارالحکومت کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں شہر بھر میں میگا انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران 336 تجاوزات کا سامان ضبط کیا گیا ہے۔ 2083 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز آپریشنز کی خود نگرانی یقینی بنائیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر سے ہاتھ ملانے پر بھارتی کپتان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی کی رہنمائی کے موقع پر سوریا کمار یادو نے صدر اے سی سی محسن نقوی سے ہاتھ ملایا تھا، جس کے بعد بھارتی کپتان سخت تنقید کی زد میں آ گئے۔ بھارتی میڈیا نے محسن نقوی سے سوریا کمار یادو کے ہاتھ ملانے کی 6 سرخیاں لگائیں، جبکہ سوشل میڈیا پر صارفین بھی بھارتی کپتان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا کہ بھارتی کپتان کا پاکستان کے وزیر داخلہ سے ہاتھ ملانا بے شرمی کی انتہا ہے۔ ایک صحافی نے لکھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ شیشے میں اپنا چہرہ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک صحافی نے بھارتی کپتان پر غصہ نکالتے ہوئے لکھا، یہ وہی محسن نقوی ہیں جنہوں نے بھارت کو دھمکی دی تھی۔ چیچا وطنی میں ہائیڈرو یونین کے ملازمین کا نجکاری کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری۔ نجکاری کے فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے ڈویژن چیچا وطنی میں ہائیڈرو ملز میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نمائندہ مشرق ڈیجیٹل چودھری غلام دستگیر کے مطابق احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ہائیڈرو یونین رانا فاروق احمد خان اور چودھری نذیر گجر نے کہا کہ حکومت وابڈہ ملازمین پر ظلم کے پہاڑ گرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ وابڈہ کی نجکاری انہیں نہیں کرنے دیں گے۔ مظاہرین سے خطاب کرنے والوں میں رانا شاہد، رانا حماد الحسن، آصف قادری، ظاہر مجید اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور حکومت سے وابڈہ کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ لسٹر ٹاؤن آستانہ عالیہ اویسیہ میں حضرت خواجہ اویس قرنی کا سالانہ عرس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ لسٹر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق آستانہ عالیہ اویسیہ میں حضرت خواجہ اویس قرنی کے عرس مبارک کی بابرکت محفل سے سید پیر عرفان احمد شاہ
ناگا مس سرکار نے خصوصی خطاب کیا۔ سالانہ اس کی محفل میں ملک بھر سے ممتاز ثناءخواں علماء کرام اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ حافظ آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صحت دشمن عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، بھاری جرمانے کیے گئے۔ تفصیل جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف بلال منیر تارڑ سے۔ حافظ آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن مافیا کے خلاف ضلع بھر میں سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 731 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، 7 کو بند جبکہ 66 کو 5,65,000 سے زائد جرمانے کیے گئے۔ 70 لیٹر غیر معیاری دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ کمشنر سہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کا ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کے ہمراہ چیچا ودنی اور سہیوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے چودھری غلام دستگیر سہو کے مطابق کمشنر سہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کے ہمراہ 110/7 آر جنگی سیال اور اولڈ ہڑپا روڈ کے گرد و نواح کے دیہات کا جائزہ لیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 110/7 آر میں کیمپ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ ڈاکٹر آصف طفیل نے کیمپ میں مقیم افراد سے خوراک، رہائش، طبی امداد اور دیگر ضروریات زندگی کے حوالے سے دریافت کیا اور ان کے مسائل سنے۔ کمشنر سہیوال ڈویژن نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ریلیف کیمپوں میں جانوروں کے لیے چارے کی مناسب فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر آصف طفیل نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نور کے کاٹھیا میں کیمپ دوسرے ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چیچا ودنی جاوید مختار لکھویرا بھی موجود تھے۔ دیپالپور سے عبد الجبار محسن کے مطابق SHO محمد اشرف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ساجد علی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2400 گرام چرس برآمد کر لی۔ دیپالپور میں ہی سرچ آپریشن کے دوران اشتہاری مرتضیٰ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران گرفتار ملزم ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ اسی طرح دیپالپور کے علاقے شری ہتھنا میں مقدمہ بازی کی رنجش پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان کی اندھادھند فائرنگ سے متعدد راہگیر بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کی گئی۔ 4 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پیٹرول پمپ کے عملے کو بھاری رقم اور موبائل فون سے محروم کر دیا۔ 4 مسلح ڈاکو پاک پتن روڈ پر واقع عبداللہ فلنگ اسٹیشن میں گھس آئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ علاقہ مکینوں نے چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے چیچا ودنی سے تحصیل کمالیوں کو ملانے والی رابطہ سڑک بھی بحال نہ ہو سکی۔ کمالیہ، گوجرا اور فیصل آباد کو ملانے والی سڑک بھی ابھی تک بند ہے۔ چیچا ودنی سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے چودھری غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق دریائے راوی کے سیلابی ریلے کی وجہ سے چیچا ودنی سے کمالیہ جانے والی رابطہ سڑک عارضی طور پر بند ہے، جبکہ کمالیہ، گوجرا اور فیصل آباد کے لنک روڈز بھی تاحال بحال نہیں ہو سکے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے اڈا کلیرا کے مقام پر عارضی راستہ کھولا گیا ہے۔ دوسری جانب خاندہ چک کے قریب زمین میں پڑے شگاف کی وجہ سے مرکزی شاہراہ بند ہے۔ تحصیل کمالیہ کی انتظامیہ نے سڑک کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ مامو کانجن میں ایک ڈاکو دیہاتیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ خوب پٹائی کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، تاہم 2 فرار ہو گئے۔ مامو کانجن سے محسن محمود کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں 550 گاف بیگ کلیان والا روڈ پر 3 ڈاکو دیہاتیوں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی اسناب میں آڑتی غلام رسول نے مزاحمت کی اور شور مچایا، جسے سن کر قریبی علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے اور ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، تاہم 2 ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے۔ قابو آنے والے ڈاکوؤں کی دیہاتیوں نے خوب پٹائی کی اور اسے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پکڑے جانے والے ڈاکو کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی، جو 558 گاف بے کا رہائشی ہے اور ڈکیتی اور رازنی کے 10 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی بھی تلاش شروع کر دی ہے۔ معروف کرکٹر احمد شہزاد کمالیہ پہنچ گئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے لیا۔ کمالیہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے نجم الحسن بابر کے مطابق پاکستان کے معروف کرکٹر نے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کے ہمراہ سیلاب متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں میں شرکت کی اور متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔